صحرا کی گہری خاموش فضا میں کہیں کہیں کوئی پرندہ اڑتا دکھائی دیتا۔ دور تک پھیلے ہوئے اس وسیع ترین دشت میں بہت دیر بعد صحرائی پودا دکھتا یا پھر صحرائی کیکر۔ فراٹے بھرتی گاڑی کی آواز بہت مدھم تھی، البتہ دور تک اڑتی ریت واضح طور پر گاڑی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ صحرا میں گاڑیوں کے چلنے کے باعث واضح راستے بنے ہوئے تھے۔ سامنے سے کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی تو اس پہ تیل کے کین پڑے ہوتے۔ بعد میں علم ہوا ایران سے تیل سمگل ہو کر ان راستوں سے پاکستان آتا ہے۔ صحرا کے اس سفر میں دور کہیں مجنوں کا ہیولا ریت اڑاتا نظر آتا تو ذرا سی دیر کو کھجوروں کا جھنڈ یا صحرائی کیکر بھلا لگتا۔ میرے سر اور منہ پر ریت جم چکی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر گاڑی کی سائیڈ پر بیٹھا تو پاؤں حرکت کرنے کے قابل ہوئے۔ میں صحرائی زندگی کو پوری طرح سے دیکھنا چاہتا تھا، جہاں دور دور تک کسی آبادی کے آثار نہیں تھے، کہیں کوئی فلنگ اسٹیشن یا ہوٹل نہیں تھا۔ صحرا کے اس سفر میں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہوگی تو انسان بھوک اور پیاس سے مر جاتے ہوں گے۔ اس تصور نے دل دہلا دیا۔ فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ دور سے اڑتا ہوا ہیلی کاپٹر ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے کمال پھرتی سے کھجوروں کے ایک جھنڈ میں گاڑی روکی۔ ہیلی کاپٹر کافی نیچے پرواز کر رہا تھا، شاید اسے ہماری موجودگی کا علم ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کھجوروں کے جھنڈ پہ کافی دیر منڈلاتا رہا اور پھر دائیں جانب کو چلا گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک دم بھگائی۔ ریت کے ٹیلوں کو چیرتی گاڑی ایک بار پھر ان راستوں پر گامزن تھی جن پر گاڑیوں کے ٹائروں کے نشان تھے۔ ڈرائیور نے سائیڈ شیشہ نیچے کر کے اونچی آواز میں کچھ کہا جسے ہم نہیں سمجھ سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ کچھ کہا تو اس کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے فرنٹ ڈور کا شیشہ نیچے کر کے کہا، ترپال کو اپنے اوپر کر لو اور گاڑی کی سائیڈ پر مت بیٹھو، پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا، پولیس کی نیلی گاڑیاں تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھیں۔ ڈرائیور بظاہر 20-22 سالہ نوجوان تھا، مگر اسے اپنے کام میں پوری مہارت تھی۔ اس نے صحرا میں بنے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ پولیس کی گاڑیاں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ دائیں اور بائیں کھجوروں کے سلسلہ وار جھنڈ شروع ہو چکے تھے۔ گاڑی ایک بار پھر ایک راستے پر آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک مکان نظر آیا اور پھر اکا دکا مکان نظر آنے لگے۔ مٹی سے بنے مکانوں اور کھجوروں کے سرسبز درختوں کو پیچھے چھوڑتی گاڑی ایک چوک سے بائیں جانب مڑی۔ چوک میں نیلے رنگ کے ایک بورڈ پر اردو میں لکھا ہوا تھا، مشکیل۔ ہم پاکستان کے آخری رہائشی علاقے مشکیل پہنچ چکے تھے۔ ڈرائیور نے ایک گلی سے گاڑی گزار کر ایک کچے مکان کے سامنے روک دی اور ہمیں گھر کے اندر چلنے کا کہا۔ ہم سب بیگ سنبھالے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کیا تھا؟ بڑی سی کچی چار دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ صحن میں عارضی فرش تھا اور مین دروازے کے بائیں جانب ایک برآمدہ جس پر سرکنڈوں کی چھت تھی۔ ہمیں اس برآمدے میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ ڈرائیور کمرے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 55-60 سالہ شخص باہر آیا جس کے سفید و سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر عجیب سی کرختگی تھی۔ اس نے آتے ہی اردو میں کہا، خاموش ہو کر بیٹھنا ہے اور کھانے کے پیسے دو، میں تم سب کے لیے کھانا بناؤں۔ یہ پاکستان کا آخری کھانا ہوگا تمہارا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اس بوڑھے بلوچی کی طرف دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ لقمہ شوربے میں بھگوتے ہوئے میں نے بات چھیڑی، آپ کی اردو بہت اچھی ہے، لگتا نہیں آپ بلوچ ہیں۔ اس نے ایک دم میری طرف دیکھا اور بولا، میں 60 سال لاہور رہا ہوں، 4.5 سال کراچی، شاید اس وجہ سے میرے لہجے میں بلوچی رنگ نہیں ہے، ویسے میں ہوں بلوچی۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پوچھیں، اس کا لہجہ نرم تھا۔ آپ بلوچی ہم پنجابیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اگر نفرت کرتے ہوتے تو آپ لوگ ہمارے گھر میں نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ لوگوں کا دھندا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکنندار لہجے میں پوچھا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں ان سب سے مختلف ہوں۔ میں محسوس کرنے کی حسیاری نہیں ہوں۔ میں نے رستے میں آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں کا تعصب دیکھا۔ کوئٹہ میں داخل ہوتی ہوئی ٹرین پہ پتھراؤ پنجاب دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمیں اپنے ہی ملک میں مجرموں کی طرح سفر کرنا پڑا، کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے چہرے کی سرخی مزید واضح ہو گئی تھی۔ یہ ملک تمہارا ہے تو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو اسے؟ اس کے لہجے میں بہت تلخی تھی۔
اس لیے نا کہ اس ملک نے تمہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اور رہی بات پنجاب دشمنی کی، تو آپ یقین رکھو پڑھے لکھے بلوچی پنجابی دشمن ہے نہ پنجاب دشمن۔ جو لوگ ٹرین پر پتھراؤ کر رہے تھے انہیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے بھگٹی صاحب کو مشرف نے شہید کیا ہے، اور مشرف پنجابی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں پنجاب اور پنجابیوں کے لیے نفرت ہے۔ مگر مشرف تو پنجابی نہیں ہے، وہ تو اردو سپیکنگ ہے۔ ویسے بھگٹی صاحب کیسے آدمی تھے؟ انتہائی اچھے انسان، وہ دیوتا تھے، دیوتا۔ کوئی ایک بلوچی نہیں ملے گا آپ کو جو ان کی ذات پر انگلی اٹھائے۔ وہ حق کے علمبردار تھے۔ آپ لوگوں کی حکومت نے بلوچستان میں معدنیات سے بھرے پہاڑوں سے معدنیات نکالنے کے سارے ٹھیکے غیر ملکی کمپنیوں کو دیے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں ڈالرز کی معدنیات روزانہ دوسرے ملکوں کو بیچی جا رہی ہیں۔ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں ان کمپنیوں میں۔ ان ہزارہ لوگوں میں ایک بھی بلوچی بندہ نہیں ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمارے پہاڑوں سے معدنیات نکال کر آپ کی حکومت اربوں ڈالر کمائے اور ہمارے لوگ روٹی کے ایک نوالے کو ترسیں۔ بھگٹی صاحب کا جرم یہی تھا، وہ حکومت سے کہتے تھے کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ انہیں مشرف نے جس ظلم سے شہید کیا، کیا تم لوگ اس کے بعد بھی ہم سے کسی محبت کی امید رکھتے ہو؟ مگر ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے بھگٹی صاحب بلوچستان علیحدگی تحریک چلا رہے تھے۔ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اگر ایسا نہیں تو آئے روز بلوچستان سے پاکستان کے خلاف علیحدگی کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ آپ ماننا نہیں چاہ رہے تو الگ بات ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگوں نے بلوچستان پر مسلط حکومت کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ سب کو غلط بتایا گیا ہے۔ اس کی آواز میں انتہائی کرختگی تھی۔ مگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہے۔ آپ مہمان ہیں اور ہم مہمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، سو بہتر ہے آپ خاموش رہیں۔ کھانا ختم کرتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار پر لگی بھگٹی صاحب کی تصویر کو عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد قہوہ لا کر سب کے سامنے رکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ بہت پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، آپ کیوں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خاصی نرمی تھی۔ اس لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھتا ہوں، حق اور باطل کی پہچان رکھتا ہوں، اور اس ملک میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے میرے چہرے پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور بولا، سمجھا نہیں؟ شعور جرم ہے میرا۔ اللہ نے مجھے لکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ میں شعر کہتا ہوں، سچ لکھتا ہوں، اور جھوٹ کے معاشرے میں سچ سننے کا حوصلہ سب میں نہیں ہوتا۔ مولا علی فرماتے ہیں، لوگ جس چیز کو نہیں سمجھتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ہوا میرے ساتھ۔ میری نظموں کو کنٹروورشل قرار دے کر مجھ پر مقدمات بنا دیے گئے، اور مقدمات کی نوعیت ایسی ہے کہ عدالت مجھے بری کر بھی دے مگر عوام نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری عوام کا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا۔ انہیں سلیبس میں من گھڑت تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، جس تاریخ میں لٹیرے ہیرو ہیں اور ہیرو غدار۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور بولا، تو آپ کیا سمجھتے ہو، آپ اس سسٹم کو بدل لو گے؟ نہیں، تاریخ اتنی گہری ہے کہ میرے چراغ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر یہ ضرور ہوگا کہ کل کا مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ میں نے دیا جلانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ میں نے بیگ سے نکال کر اسے ارتجال کی کاپی دکھائی۔ یہ میری کتاب ہے جس کے بعد مجھے ملک بدر ہونا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ کتاب مجھے دے سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی۔ رکھ لیں، میرے پاس ایک اور کاپی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ رستے میں کسی قسم کی مشکل ہو تو مجھے کال کرنا، یہ میرا نمبر ہے۔ اس نے سگریٹ کی ڈبیا سے ایک چھوٹا سا گتا پھاڑ کر اپنا نمبر لکھا اور مجھے دے دیا۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے جب ہمیں اپنے اپنے بیگ اٹھا کر گاڑی میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ اب کی بار اس کی سفارش پر مجھے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جگہ مل گئی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ہمیں رخصت کیا اور گاڑی ایرانی بارڈر کی طرف فراٹے بھرنے لگی۔ یہ ایک لنک روڈ تھا، کہیں کہیں سے اتنی تنگ سڑک کہ دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور کہیں کہیں سے اتنی کشادہ سڑک کہ سامنے سے آنے والی گاڑی بآسانی گزر سکتی تھی۔ 20-25 منٹ چلنے کے بعد ایک رینجر چوکی پر گاڑی رکی اور ہم سب سے 100 روپیہ لے کر چوکی کے اندر بیٹھے رینجر پولیس اہلکار کو دیا گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی انجانی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک سے یکلخت گاڑی ایک کچے رستے پر اتر کر بھاگنے لگی، اور ایک صحرائی خطہ عبور کرنے کے بعد گاڑی دائیں جانب آسمان سے باتیں کرتے
پہاڑوں کی جانب بڑھنے لگی۔ دور نظر آنے والے سنگلاخ پہاڑ آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے تھے۔ سورج پہاڑوں کی اوٹ میں سر چھپانے لگا تھا اور پہاڑوں کے سرمئی سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کہیں کہیں کوئی چرواہا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہانکتا نظر آ رہا تھا۔ آبادی کا سلسلہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ ہوا میں خنکی کا تناسب بتدریج بڑھ رہا تھا۔ پہاڑوں کے وسیع اور اس سلسلے کے اندر ایک غار کے پاس گاڑی نے اتارا اور ڈرائیور نے پیدل چلتے رہنے کا حکم سناتے ہوئے بتایا کہ 1 گھنٹہ اسی رو میں چلنے کے بعد ایک جگہ چکور سا رستہ بنے گا، وہاں بہت بڑا غار ہے، تم وہاں بیٹھنا، ایجنٹ تمہیں وہاں سے لے کر آج رات ایران پہنچا دے گا۔ اپنے اپنے بیگ کمر پہ لاتے دھیرے دھیرے ہم اس سمت بڑھنے لگے تھے جہاں راستہ اترائی کی طرف جاتا تھا۔ آسمانی بلندیوں سے سر لگا کر کھڑے سنگلاخ پہاڑوں کے عین درمیان اس راستے پر پیدل چلنے والوں کے نشان نہیں تھے، مگر جگہ جگہ پانی کی خالی بوتلیں، انرجی ڈرنکس کے ٹن اور جوسز کی خالی ڈبی اس راستے پر چلنے والوں کی آخری نشانیوں کے طور پر محفوظ تھے۔ راستہ چونکہ اترائی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہمیں پیدل چلنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سنگلاخ پہاڑ پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر کے طور پر کھڑے تھے۔ ابھی تک ہم پاکستان کی حدود میں تھے۔ راستہ بتدریج اترائی کی طرف جا رہا تھا۔ پہاڑوں کے عین درمیان رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہم اپنے اپنے موبائل کی لائٹ آن کیے اترائی میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ راستہ کئی جگہ سے بل کھا کر پھر سیدھا نکل پڑتا۔ پہاڑوں میں چلنے والی یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے ہمارے دانت بج رہے تھے۔ میں نے کمر سے بیگ اتار کر کندھے پر لٹکایا اور چلتے ہوئے اس کے اندر سے ایک شرٹ نکال کر اسے اچھی طرح سر کے گرد لپیٹ لیا۔ لیدر جیکٹ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نسبت میں کافی محفوظ تھا۔ رات کے 8 ساڑھے 8 بجے ہم اس چکور رستے پر جا پہنچے جہاں کا ہمیں بتایا گیا تھا۔ ہم سے پہلے وہاں 40-45 لوگ موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد افغانیوں کی تھی۔ غالباً ہم صرف 8 لوگ پنجابی تھے، باقی 70-80 لوگ افغانی یا پشتون تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے چہروں پر شدید ناگواری تھی۔ آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر ایک پشتون سے نہیں رہا گیا تھا۔ بھائی مسئلہ ہے تو جا رہے ہیں نا؟ میرے ساتھ بیٹھے ایک پنجابی نے غصے سے جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس پشتون نے اسی کٹیلے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیوں، تمہیں بتانا ضروری ہے کیا؟ ہاں ضروری ہے، کیونکہ تم پنجابیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یورپ والے تمہاری وجہ سے ہمیں بھی پیپرز نہیں دیتے۔ کچھ اور پشتون بھی آ گئے تھے، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، اسی پشتون نے بپھرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ساتھی دیکھ کر مزید طیش میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی اسے پکڑ رہے تھے، مگر وہ بار بار ان سے ہاتھ چھڑوا کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ آخر اس کے دوستوں نے اسے سمجھا بجھا کر ایک طرف بٹھا لیا۔ رات کے 10-11 بج رہے تھے جب ایک اور ٹولہ پہنچ گیا۔ اس میں 80-90 کے قریب لوگ تھے اور ان میں بھی زیادہ تر تعداد پشتونوں کی تھی۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سردی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یخ ہوائیں جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ بہت بڑے غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہم لوگ بے چینی سے ایجنٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ پشتونوں نے پہاڑوں میں اگی ہوئی سوکھی جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کر کے غار کے اندر آگ جلا دی۔ سارے لوگ ایک دائرے کی شکل میں ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کچھ تو آگ کے قریب ہی کپڑے بچھا کر لیٹ گئے۔ مجھے تھوڑے سے فاصلے پر جگہ مل گئی تھی۔ میرے پاس زمین پر بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ سر کے نیچے رکھا، جیکٹ اور شوز پہنے زمین پر لیٹ گیا۔ زمین بہت ٹھنڈی تھی، مگر جیکٹ کی وجہ سے کچھ بچت ہو رہی تھی۔ البتہ میری ٹانگیں سخت سردی میں ٹھٹھر رہی تھیں۔ سردی بھی ایسی تھی جس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ساری رات سخت سردی میں جا کر گزاری۔ صبح کی کرنیں اونچے پہاڑوں کے عین درمیان کافی دیر سے پہنچیں۔ پانی کی بوتلیں ختم ہو گئی تھیں اور بسکٹ کا ایک پیکٹ رہ گیا تھا۔ 12 بجے کے قریب ایجنٹ آیا اور آتے ہی پہاڑوں پر چڑھائی کا حکم صادر کر دیا۔ ہم مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مٹیالے سنگلاخ پہاڑوں پر چڑھنا انتہائی دشوار تھا۔ ظہر کے وقت تک پہاڑوں پر چڑھتے اترتے ٹانگیں پھول چکی تھیں، گلے خشک تھے اور ہونٹوں پہ پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جم رہی تھیں۔ مارچ کے آخری عشرے کی دھوپ کی حدت اگرچہ زیادہ نہیں تھی، مگر مسلسل آسماں مزاج پہاڑوں پہ چڑھنا خاصا دشوار تھا۔ میں نے بوتل میں موجود پانی کی آخری گھونٹ سے محض گلا تر کیا اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھا۔ ہزاروں فٹ اونچا پہاڑ تھا۔ عین چوٹی پہ پہنچ کر اس کی دوسری جانب اترنا تھا۔ ہلکا پھلکا بیگ کمر پہ بوجھ لگنے لگا تھا۔
سب سے بڑھ کر جیکٹ مسئلہ پیدا کر رہی تھی۔ سردی کی شدت سے بچانے والی لیدر جیکٹ میں پھینکنا نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ بہت سے لڑکے بیگ خالی کر رہے تھے۔ اتنی بلندی پہ بوجھ اٹھا کر چڑھنا اچھا خاصا تکلیف دہ اور خطرناک تھا۔ جیکٹ پہنے رکھنا اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ پہاڑوں پہ چڑھنے کی وجہ سے جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، شرٹ بھیگ چکی تھی، جیکٹ کمر سے باندھ کے جوں جوں بلندی پہ جا رہا تھا سانس پھولتی جا رہی تھی۔ پہاڑ کے دائیں کنارے کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی یہ ایک تنگ سی رہ گزر تھی جس پہ انتہائی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑ رہا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی ہزاروں فٹ نیچے گہری کھائیوں کا رزق بنا سکتی تھی۔ مجھ سے آگے جنید تھا، وہ اس سفر میں میرا پہلا شناسہ تھا۔ گجرات کے گاؤں ٹانڈا سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے میرے کندھے سے بیگ اتار لیا اور مجھے ایزی کر دیا۔ ہم بتدریج بلندی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں تھک کے سانس لینے کے لیے رکتا تو وہ بھی ٹھہر جاتا، مجھے سہارا دیتا۔ پانی کی بوتل اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ میرے پاؤں اتنے تھک چکے تھے کہ قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ آغا صاحب وہ دیکھیں لاش، اس نے دائیں جانب کھائی میں پڑی ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے کھائی میں گرے شخص کو دیکھا۔ کھائی چونکہ بہت زیادہ گہری نہیں تھی اس لیے یہ لاش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جانے کون بد نصیب تھا جو زندگی کے رنگین خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے نکلا تھا اور اپنوں سے دور ان سنگلاخ پہاڑوں کے تنگ راستوں پہ چلتا زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اس کے گھر والے جانے کتنے عرصے سے مسلسل اس سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، پورے بدن میں کپ کپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے آخری بار دیکھا اور منہ ہی منہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر نگاہ ہٹا لی۔ زندگی کی رنگینیوں کے خواب لے کر یورپ کے سفر پہ نکلا یہ قافلہ یورپ پہنچ پائے گا کہ نہیں، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جانے کس وقت کون اچانک بچھڑ جائے۔ راستہ مزید تنگ ہو گیا تھا، صرف پاؤں رکھنے کی جگہ تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے جنید نے میری جانب مڑ کے دیکھا اور کہا، آغا صاحب دھیان صرف اس جگہ رکھیں جہاں پاؤں رکھنا ہے، نیچے کھائیوں میں دیکھیں گے تو خوف محسوس ہوگا۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے میں مزید احتیاط سے پاؤں جما کر رکھنے لگا۔ تھوڑا آگے پہنچ کر راستہ کشادہ ہوا تو اپنے سے اگلے لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ ہموار پتھروں پہ بیٹھے سانسیں درست کر رہے تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر ہم بیٹھنے ہی والے تھے کہ وہ لوگ چل پڑے۔ میں نے ہانپتے ہوئے جنید سے کہا، جنید تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں، مگر وہ بولا، آغا صاحب ہمیں راستوں کا پتہ نہیں، اگر ہم لوگ پیچھے رہ گئے تو ان کو پہاڑوں میں کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ شام ہونے والی ہے، راستہ خطرناک ہے، جتنی جلدی طے ہو جائے اچھا ہے۔ بات معقول تھی، سو چلتے رہے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، سورج آہستہ آہستہ ہمارے سامنے والے پہاڑ کے عقب میں سر چھپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ڈھلوانی راستے پہ پہنچ کر ذرا سی سانسیں درست کیں اور پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔